كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام جو باتیں اور جس سے متعلق باتیں میں بتانے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی سفر اور اس سفر میں آنے والی جو صعوبتیں جو مصیبتیں ہیں اس پر آپ کا رد عمل۔ آپ کو معلوم ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نبوت کی ذمہ داری ڈال دی، اپنا رسول بنایا، اپنا پیغام پہنچانے والا میسنجر بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیے، پوری زندگی آپ نے کبھی بھی، جبکہ مکہ کے سارے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، آپ کو نبوت نہیں ملی ہے، اس سے پہلے دیکھیے 40 سال تک کبھی بھی آپ نے کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ آپ اخلاق میں اس طرح ثابت ہوئے کہ مکہ کے لوگ خود اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ آپ سے بڑا کوئی سچا نہیں، آپ سے بڑا کوئی امانت دار نہیں۔ اگر سیرت رسول سے آپ کو دلچسپی ذرہ برابر بھی رہی ہوگی تو آپ کو بخوبی معلوم ہوگا 40 سالوں تک مکے کے لوگ آپ کی تعریف کرتے رہے۔ جب بھی آپ مکے کی گلیوں سے گزرتے لوگ کہتے قد جاء الامین، ہمارے درمیان میں سب سے بڑا جو امانت دار ہے وہ امین ہمارے درمیان آ چکا ہے۔ جب بھی آپ کبھی مکے کی گلیوں سے گزرتے آواز آتی قد جاء الصادق، ہم میں سے جو سب سے زیادہ سچا ہے وہ سچا آ چکا ہے۔ پوری زندگی تعریفیں کرتے رہے۔ آپ کی 40 سالہ زندگی کا ریکارڈ بتلاتا ہے مکے کے لوگوں کے درمیان آپ کی فتح کی تعریف، آپ کی پاک دامنی کی تعریف، آپ کی سچائی کی تعریف، آپ کی صداقت کی تعریف ان کے درمیان 40 سالوں میں ہوتی رہی۔ چرچا رہا کہ محمد سے بڑا کوئی امانت دار نہیں، محمد سے بڑا کوئی سچا نہیں۔ جب اللہ نے نبوت کی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی، آپ کو اللہ کا رسول بنایا، سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ کا رسول بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس کے لیے صفا کی پہاڑی کو آپ نے انتخاب کیا اور اس پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے برجستہ اعلان کیا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے مکہ والو۔ اس دن آپ نے ایک ایک خاندان والوں کا نام لیا۔ اے لوگو، اے مکہ والو، جن کی پوجا تم کرتے ہو، جن کی پرستش تم کرتے ہو، جن کو تم حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہو، یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ ہبل، اے مکہ والو یہ تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتے، یہ تمہاری مشکل کشائی نہیں کر سکتے، اے مکہ والو یہ تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتے، یہ تمہارے لیے نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ایک ایک کا نام لے کر کے آپ نے بتایا۔ عبد شمس والوں کا نام لیا، کعب بن لوی کا نام آیا، عبد مناف کا نام لیا، ایک ایک سردار کا نام لے کر، ایک ایک خاندان کا نام لے کر اس دن اللہ کے عذاب سے نبی اکرم نے ڈرایا۔ دعوت پیش کرنے سے پہلے رسول اکرم نے انہیں سوال کیا تھا، پوچھا تھا اے مکہ والو میرے بارے میں تم کیا تجربہ رکھتے ہو؟
اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بڑا لشکر چھپا ہوا ہے جو جلد ہی تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، اے مکہ والو کیا تم میری اس بات پر یقین کرو گے؟ کہا کیوں نہیں اے محمد، ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے، آپ جو بھی کہیں گے ہم ضرور اسے تسلیم کریں گے۔ آپ نے وجہ پوچھی تو وجہ بتلائی، ما جربنا علیک الا صدقا، اے نبی اے محمد، ہمارے درمیان آپ 40 سالوں تک اٹھتے بیٹھتے رہے، ہمارے درمیان آپ چلتے پھرتے رہے، ہمارے ساتھ آپ نے 40 سالہ زندگی گزاری ہے، ہم نے آپ کی زندگی کا بڑے ہی قریب سے مشاہدہ کیا ہے، زندگی بھر کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اس لیے آج بھی جو بات آپ کہیں گے وہ سچ ہی کہیں گے۔ لیکن ایک اللہ کی بات ہر زمانے میں دیکھیے جب بھی پیش کی گئی ہے وہیں آ کر معاملہ پھنس گیا۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنی قوم والوں کو اور اپنے باپ کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا تو کتنی پریشانی ہوئی، باپ خود اپنے بیٹے کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کرنے کی بات کر رہے ہیں، جس باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے حضرت ابراہیم دعوت دے رہے ہیں، وہی باپ ابراہیم علیہ السلام کے والد کہہ رہے ہیں وَحْجُرْنِي مَلِيًّا، اے ابراہیم اگر تو اس غلط بیانی سے باز نہیں آیا تو میں تمہیں پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دوں گا۔ جبکہ حضرت ابراہیم کی دعوت کیا تھی؟ یا ابتی انی قد جاءنی، اے میرے ابو میرے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے ہدایت ملی ہے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری اتباع کیجئے، میرے پیچھے پیچھے چلیے، میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ کوئی بری بات تھی؟ نہیں تھی، ایک اللہ کی طرف بلا رہی، کہا اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو مانے۔ خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتے تھے، بازاروں میں بیچتے تھے، خود پوجا کرتے تھے، دوسروں کو بھی پوجا کرنے کی ترغیب دلاتے تھے، یہی کام تھا پورا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک اللہ کی بات کہی، فرعون کا سر نمودار ہوتا ہے اور انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہے۔ جس زمانے میں بھی ایک اللہ کی بات ہوئی ہے معاملہ یہیں آ کر کے پھنسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں صفا کی پہاڑی پر اپنی دعوت کا آغاز کیا، پتہ ہے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ قرآن ریکارڈ کر رہا ہے، قرآن ریکارڈ پیش کر رہا ہے انہوں نے جو جواب دیا تھا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اے محمد یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر بھلا ایک اللہ پر ہم کیسے اکتفا کر سکتے ہیں؟ ارے جن کو ہم نے حاجت روا بنایا ہے، جن کو ہم نے مشکل کشا بنایا ہے، جن کو ہم نے بگڑی بنانے والا تصور کیا ہے، ارے ان کو ہم کیا کریں گے؟ یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ ہبل، پھر ہم ان کو کہاں کریں گے؟ مزید 360 مورتیں جو کعبے کے اندر رکھی ہوئی، ان مورتوں کا ہم کیا کریں گے؟ اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی تھی، اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ایک پاگل دیوانے شاعر کے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو ترک کر دیں گے؟ الزام کیا دیا؟ شاعر، دیوانہ، یعنی مجنون اور پاگل تک آپ کو اس دعوتی راستے میں کہا گیا۔ پتہ یہ چلا آپ جب بھی توحید کی دعوت لے کر کے اٹھیں گے، اپنے رشتہ داروں کو بتائیں گے، اپنے دوست و احباب کو بتائیں گے، اپنے اعزاء و اقارب میں اس دعوت کو عام کرنے کی کوشش کریں گے، جواب ملے گا ارے پھر ہم ان معبودوں کا کیا کریں گے؟ کیا ہمارے آبا و اجداد بے وقوف تھے؟ بتاؤ، کیا آپ سے پہلے دنیا میں کوئی عالم ہی نہیں تھا؟ جتنے بھی ہمارے خاندان میں گزرے کیا سب کے سب جاہل تھے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا تھا قوم والوں سے تو قوم نے یہی کہا کہ یہاں تم کیوں بیٹھے ہو قبر کے ارد گرد؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں عطا پتہ نہیں ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح بیٹھتے ہوئے پایا ہے، مجاور بنتے ہوئے دیکھا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا کہا گیا؟ شاعر، مجنون۔ اللہ نے جواب دیا، پوری زندگی آپ کی پڑھیے، اسی لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ
کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، دوسروں کو بتائیں، غیر مسلموں کو خاص کر کے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر سے ناشنا ہے انہیں بتائیں۔ ہندی میں کتاب دیں سیرت رسول پر، جس زبان میں وہ پڑھ سکتا ہے اس زبان میں آپ ان تک پہنچائیے۔ گجراتی جانتے تو گجراتی میں پہنچائیے۔ ہم سب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا، اور کسی ایک پہلو کو خاص نہیں کیا۔ اللہ نے جواب دیا، اے مکہ والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں، جو پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، وہ کوئی کہانت نہیں ہے، وہ کوئی جادوگری نہیں ہے، وہ کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، اے مکہ والو یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ وَمَا بِقَوْلِ کاہن، اور وَلَا بِقَوْلِ کاہن، اور کسی کاہن کا بھی یہ کلام نہیں ہے، کسی جادوگر کی بھی جادوگری نہیں ہے۔ اللہ نے جواب دے دیا۔ پوری زندگی آپ کی پڑھ ڈالیے، آپ کے راستے میں روڑے ڈالے گئے، آپ کی دعوتی راستے میں کانٹے بچھائے گئے، لیکن کبھی بھی آپ نے پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ اتنے بڑی بڑی مشکلات آپ کے سامنے آئے، اتنے بڑے بڑے مشکلات آئے، آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرتے تو مکے والے جو اپنے آپ کو سردار کہتے، یہ نبی کی دعوت سن کر ابو جہل دشمن ہو گیا، ابو لہب دشمن ہو گیا، عتبہ دشمن ہو گیا، شیبہ دشمن ہو گیا، ولید بن مغیرہ دشمن ہو گیا۔ یہ دشمنوں کی چھوٹی سی فہرست ہے، لسٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ جب بھی آپ کعبے کے اندر اللہ کی عبادت کرتے، نماز پڑھتے، یہ بڑے بڑے سرداران آتے اور آپ کے اوپر بعض دفعہ اونٹنی کی اوجھڑی رکھ دی جاتی۔ ایک دفعہ ابو جہل کے ساتھ چند اور مکے کے سردار ہیں، کافروں کے سردار ہیں، اور آپ جب سجدے میں جاتے ہیں آپ کے کندھوں کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی جاتی ہے۔ آپ اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بوجھل بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ پوری زندگی کبھی کسی کو اف نہیں کہی، کبھی کسی کو مارا نہیں، کبھی کسی کو پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ گالی گلوئی تو دور کی بات ہے، کبھی کسی کو ترش روئی سے بھی آپ نے جواب نہیں دیا۔ لیکن کافروں کا یہ فعل اتنا برا لگا، اتنا برا لگا، اس دن آپ نے ایک ایک کا نام لے کر کے بد دعا فرمائی۔ اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش سے تو انتقام لے لے۔ اللہم علیک بابی جہل ابن ہشام، اے اللہ ابو جہل کو تو پکڑ لے، اے اللہ ابو جہل کی گرفتاری کر لے، اے اللہ عقبہ ابن معیط کو پکڑ لے، اے اللہ اسی طرح یہ سرداران قریش جتنے، اے اللہ ان سب کو اپنی گرفت میں لے لے، تو ان سے بدلہ لے لے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ بدر میں جن جن کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر کے بد دعا کی تھی، جنگ بدر میں نے بدر کے کنویں کے اندر ان تمام کی لاشوں کو میں نے بکھری پڑی دیکھی، تمام کی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ ارے نبی نے دعا کی تھی، وہ بھی کعبے کے اندر۔ آپ نے تو کہا تھا، اب بولتے ہیں نا لوگ بڑے بڑے نیتاؤں کے بارے میں، اسے Z+ سیکورٹی دی گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آسمان سے سیکورٹی دی گئی تھی۔ آپ نے خود فرمایا تھا، اے ابو بکر اگر کوئی مجھے مارنے کے لیے آئے گا، اللہ کی قسم آسمان کے فرشتے اس کی بوٹیاں نوچ ڈالیں گے۔ Z+ سیکورٹی، آسمان سے سیکورٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی۔ کیا کر سکتے تھے؟ ابھی آپ دعوت دے رہے، مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداران آ گئے، کس کے پاس؟ ابو طالب کے پاس۔ اور دیکھیے ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں، یہ بھی سردار ہیں۔ اس وجہ سے ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طرح کی اپنی طرف سے کسی طرح کی کوئی بھی گندگی نہیں پھینک سکتے تھے، کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے ڈائریکٹلی۔ تو اس کی بھڑاس ڈائریکٹ
نہ نکال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر نکالنا شروع کیا. کبھی بلال کو اس ایمان کے پاداش میں مارا جاتا, کبھی خباب ابن ارت کو مارا جاتا, کبھی سمیہ عمار و یاسر کو مارا جاتا. اور میرے بھائیوں, ہم ایمان کے تقاضوں کو کیا جانے, ہم کیا جانے کہ ایمان کس قربانی کا نام ہے. ہمیں تو ایمان وراثت میں ملا ہے, باپ مسلمان تھے تو ہم بھی ہو گئے, لیکن کبھی صحابہ کی جماعت سے پوچھو اس ایمان کو پانے کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں انہیں دینی پڑی, اتنی بڑی بڑی قربانیاں. کسی کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا, کسی کو تپتی ہوئی عرب کی دھوپ میں لٹا دیا گیا. حضرت بلال نے تو عرب کی صحراؤں میں تپتی دھوپ میں اپنی چربی پگھلا کر کے لوگوں کے سامنے توحید پیش کیا. ہم جیسے لوگ کیا جانے توحید کیا ہے. ڈائریکٹلی نہیں ستا سکتے تھے, آپ کے ماننے والوں کو پریشان کیا, لیکن ہاں ابو طالب سے بول کر آپ کا کام رکوا سکتے تھے. اسی گھر سے آئے یہ بڑے بڑے سرداران اور کہا ابو طالب ایک کام کرو, دیکھو تیرا بھتیجا ہے, اسے سمجھا دے. ایک اللہ کی بات کرتا ہے, کہتا ہے لات و منات نفع نقصان کا مالک نہیں, ہمارے معبودوں کی بھلا توحید کر رہا ہے. ابو طالب سمجھا دو, ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ, ہم محمد کو دیکھ لیں گے. ابو طالب چونکہ محبت کرتے تھے اپنے بھتیجے سے, سن لیا اور ادھر سے چھو کر کے نکال دیا, اثر ہی نہیں لیا. کچھ دنوں تک معاملہ چلا, پھر آیا اور کہا ابو طالب جو بات ہم نے تم سے کہی تھی لگ رہا ہے تیرے اوپر اثر انداز نہیں ہوئی ہے. تیرا بھتیجا برابر اپنی دعوتی کاموں میں مصروف ہے, اور جب تجھے بتانے کے لیے آتا ہوں تو اپنے بھتیجے کو سمجھانے کو تیار نہیں, ہمارے سامنے سے ہٹ جا, ہم دیکھ لیں گے. ایسے کہا. جب ابو طالب نے دیکھا معاملہ بڑا گمبھیر ہے, حالت بہت نازک ہے, اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بیٹے محمد, تم جانتے ہو میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میری کمر جھک چکی ہے, میں کمزور ہو چکا ہوں, میری ہڈیوں میں وہ طاقت نہیں, میری کمر میں وہ طاقت نہیں رہی. اے میرے بھتیجے محمد, جتنی بوجھ تم میرے اوپر ڈال رہے ہو اتنی بوجھ میں اٹھانے کی سکت نہیں رکھتا. اے میرے بیٹے خود پر بھی رحم کرو اور مجھ جیسے بوڑھے پر رحم کھاؤ. آپ سمجھ گئے کہ چچا یہ سمجھتے ہیں کہ چچا کی طاقت کے بلبوتے پر میں یہ دعوت دین لوگوں کو سنا رہا ہوں, یہ توحید کی دعوت چچا ہی کی طاقت کے بلبوتے پر میں لوگوں کے درمیان عام کر رہا ہوں. اے چچا اگر ایسی بات ہے, ایسا آپ سوچتے ہیں تو آپ غلط فہمی کے شکار ہو چکے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. آپ مجھے اس دعوتی سفر میں کیا رکنے کی بات کرتے ہیں. اے میرے چچا لو وضع الشمس فی یمینی, اگر یہ مکہ کے سارے لوگ, یہ بڑے بڑے سرداران میرے دائنے ہاتھ میں سورج رکھ دیں, والقمر فی یساری, اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں, اور مجھے اس دعوت دین سے باز رہنے کی بات کہیں, تو آئے میرے چچا میں نہیں رک سکتا حتی اہلکا, یہاں تک کہ میں اسی راستے میں دعوت دیتے دیتے ہلاک کر دیا جاؤں. یا اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں فتح و نصرت عطا فرما دے. اور دنیا نے دیکھا, ابھی آپ کے پیچھے چند لوگ تھے جو آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے. اللہ نے ایک دن نبی کو وہ دن دکھایا جب مکے کے اندر آپ فاتحانہ طور پر داخل ہو رہے تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1,44,000 صحابہ کرام سے خطاب کر رہے تھے. اور کتنے لوگ تھے؟ چند لوگ تھے شروعاتی دور میں. اس سے یہ سبق ملتا ہے جب ہم اس دعوت کو لے کر کے اٹھیں گے اللہ کی طرف سے مدد آئے. ہاں رکاوٹیں آئیں گی, مشکلیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی. ارے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیے, ہمارے لیے نمونہ کیوں بنایا گیا؟ تاکہ ہم آپ کی زندگی سے ہم سبق لیں, سبق سیکھیں. نبی اور نبی کے صحابہ نے تو اس دین کی دعوت کے لیے اتنی بڑی قربانی دی, ہم خواب و خیالوں میں بھی نہیں سوچ سکتے. ابھی لاک ڈاؤن ہوا تھا, لوگوں کی حالت کتنی پتلی ہو گئی, جبکہ کھانے پینے کی اشیاء مل رہی تھی, چیزیں آ رہی تھی, دکانیں کھلی ہوئی تھی. اسی دین
کی دعوت کی وجہ سے نبی کے ماننے والوں اور آپ کے خاندان والوں کو ایک علاقے کے اندر پیک کر دیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ. کھانا نہیں جائے گا، پینے کی کوئی چیز نہیں جائے گی. دوسرے ممالک سے، دوسری جگہوں سے مکے کے اندر آٹا آتا تھا، چاول آتے تھے، کھانے پینے کی ساری چیزیں آتی تھی، لیکن نبی اور نبی کے صحابہ کو، آپ کے خاندان والوں کو وہ چیز خریدنے کی اجازت نہیں. کوئی بیچنے کو تیار نہیں، کوئی کچھ دینے کو تیار نہیں. میرے بھائیوں، جانتے ہو شیب ابی طالب میں نبی اور نبی کے صحابہ نے جا کر کے پناہ لی. آپ کے ماننے والوں نے، وہ بھی 1-2 دن تک یہ معاملہ نہیں بلکہ 3 سالوں تک یہ معاملہ چلتا رہا. 3 سالوں تک کھانے پینے کی چیزیں آتی تھی، لیکن نبی اور نبی کے صحابہ، آپ کے خاندان والے اس چیز کو خرید نہیں سکتے تھے. بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھی، لیکن ان کے کلیجے نہیں پگھلتے تھے. عورتوں کی آوازیں آتی تھی، لیکن پھر بھی ان کے کلیجے میں ذرا بھی پسیجگی نہیں آتی تھی. 3 سالوں تک یہ معاملہ چلتا رہا. نبی اور نبی کے صحابہ نے، جانتے ہو شیب ابی طالب میں اس دعوتی سفر میں کس طریقے سے زندگی گزاری ہے. درخت کی سوکھی پتیاں چبا چبا کر 3 سالہ زندگی گزاری ہے. وہ چمڑے، جس چمڑے کا آج ہم بیلٹ، جوتا اور بیگ استعمال کر رہے ہیں، وہی چمڑے رات کو پانی کے اندر بھگونے دے دیتے، چھوڑ دیتے. تھوڑا بہت چمڑا نرم ہو جاتا. صحابہ کہتے ہیں کہ اسی چمڑے کو ہم صبح ہوتی تو چوس چوس کر کسی طرح اپنی بھوک و پیاس مٹایا کرتے تھے. ہم کیا جانے قربانی کیا ہے. ایمان تو قربانی مانگتا ہے، ایمان قربانی کا نام ہے. ابھی صرف بات ہوئی تھی NRC پر. ابھی کمزور ایمان والے تو بھائی جس وجہ سے یہ چیز لائی جا رہی ہے، آپ تو جانتے ہیں، بخوبی بتانے کی ضرورت نہیں. بہر صورت حضرت خباب ابن ارت ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول چلیے چل کر بلال کی حالت دیکھ لیجیے. اے اللہ کے رسول، آپ چل کر کے دیکھ لیجئے، عمار و یاسر کا حال دیکھ لیجئے. الا تدعو لنا، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ الا تستنصر لنا، آپ ہمارے لیے مدد کی گہار اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں لگاتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خباب، اسی دینی راستے میں، اسی توحید کے راستے میں تم سے پہلے جو لوگ گزرے، انہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی. اسی ایمان کے لیے ان کو اتنا پریشان کیا جاتا، مارا جاتا، پیٹا جاتا، اور زمین کے اندر گڈھے کھودے جاتے اور اس کو پکڑ کر اس گڈھے کے اندر ڈال دیا جاتا، اور جسم کے بیچوں بیچ، سر کے بیچوں بیچ آریاں چلا دی جاتی. سر کے بیچوں بیچ آریاں چلا کر ان کے جسم کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا. اے خباب، تم کیا بات کرتے ہو؟ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچ لیا جاتا تھا، ان کی ہڈیاں تک متاثر ہوتی تھی. ایمان تو اس طرح قربانی مانگتا ہے. ایمانی راستے میں ہم سے پہلے لوگوں نے اس طریقے کی قربانی دے دی. چھوٹی سی مشکلیں آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی، ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مشکلوں میں گھر گئے. میرے بھائیوں، یہی مشکلیں تو ہمیں جنت تک پہنچاتی ہیں، لیکن بشرط کہ صابر و شاکر ہو آدمی. رب پہ شکوے گلے نہیں. ایک مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے میرے بھائی. اس دعوت کو عام کرتے رہیں، خود سے شروع کریں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست و احباب میں، جتنی ممکن ہو، جہاں تک ہو سکے لوگوں کو توحید سمجھانے کی کوشش کریں. جس کام کے لیے، جس دعوت کے لیے نبی نے اپنی پوری زندگی صرف کی، افسوس امت مسلمہ کے اکثر لوگ نہیں سمجھتے، نہیں جانتے توحید کیا ہے. اچھا، اتنا بہکایا مکے والوں نے. ابھی مکے میں جو لوگ آپ کی بات سننے کو آتے تو انہیں مارا پیٹا جاتا، اور جو لوگ باہر سے آتے تھے ان کے بھی کان بھر دیے جاتے تھے. محمد ہم میں ایک آدمی ہے، دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا،
اس کی بات مت سننا، جو بھی اس کی بات سن لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ طفیل دوسی یہ قبیلہ دوس کا رہنے والا تھا، مکے سے دور۔ یہ مکہ آیا تو قریشیوں نے ان کے کان بھر دیے، سرداروں نے، کہ محمد ایسا ہے ویسا ہے، اس کی بات مت سننا۔ تو یہ دیکھنے کے لیے گیا، چلو دیکھیں کیا ماجرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور طفیل دوسی کا بیان ہے کہ میں آپ کے پیچھے چھپ گیا اور چھپ چھپ کر میں دیکھنے لگا کہ محمد کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ ارے مکے والوں نے تو کہا ہے کہ اس کی بات سن لو تو اسی کا ہو جاؤ، کیا سچائی ہے ذرا دیکھ لوں۔ انہوں نے ڈر کے مارے اپنے کانوں کے اندر روئیاں ٹھوس لی تھی، کہیں محمد کی بات ناگہانی میں میرے کانوں کے اندر نہ چلی جائے اور میں محمد کا دیوانہ نہ بن جاؤں، میں بھی پاگل نہ بن جاؤں۔ اس ڈر سے انہوں نے اپنے کانوں کے اندر روئیاں ٹھوس لی تھی۔ کہا کہ چلو روئی ہٹا کر دیکھتا ہوں محمد کیا پیش کرتا ہے، محمد کیا پڑھ رہا ہے، لوگوں کو کیا بتلاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ انہی کیا ہو جاتے ہیں۔ کہا ہم نے ابھی روئی ہٹائی تھی، دل نے اندر سے کہا کہ پوری روئیاں ہٹا لو، ہم نے روئیاں ہٹا لی۔ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، وہ آیتیں میرے دل کے اندر اثر انداز ہوئی، گھر کر گئی۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے، آپ کے پیچھے پیچھے میں نے چل دیا، آپ کو رکوا کر میں نے کہا اے محمد کیا پڑھ رہے تھے، پھر ہمیں پڑھ کر کے سناؤ۔ اللہ کے رسول نے قرآن کی وہی آیتیں جو آپ تلاوت کر رہے تھے طفیل دوسی کو پڑھ کر کے سنایا، آیتیں سن کر وہیں پر اسلام لے آیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کے اندر تو اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جو بھی سنتا ہے، جو بھی پڑھتا ہے، جو بھی غور و تدبر کرتا ہے، وہ قرآن کے اوپر ایمان لائے بغیر چین و قرار نہیں پا سکتا ہے، متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتا۔ اس دور میں بھی دیکھیے جتنے لوگوں نے قرآن کو بغور پڑھا، ایمان لایا نہ لایا لیکن متاثر ہوا ہے، اکثر لوگ ایمان لے آئے۔ ہاں تو مکے کے اندر آنے والے جو باہر سے لوگ تھے ان کے کان بھر دیے جاتے تھے۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بس آخری بات وقت ہو گیا، کہ مکے کی زمین بنجر ہو چکی ہے، اب باہر جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں طریقہ مل رہا ہے کہ دعوت کا کام کس طریقے سے کریں۔ جب دیکھیں کہیں پر کہ دعوت کا راستہ بند ہو گیا ہے، یہاں پر دعوت نہیں دی جا سکتی، یہاں کے لوگ قبول نہیں کر سکتے، دشمن ہو گئے، مارنے پہ آمادہ ہو گئے، تو جہاں زرخیز زمین ملتی ہے وہاں پر کوشش کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گھر سے طائف کا سفر کیا، طائف گئے۔ طائف میں آپ نے بڑے بڑے سرداروں کے سامنے دعوت توحید پیش کیا اور کہا کہ سنو اے طائف والوں، میں اللہ کا رسول بنا کر تمہارے درمیان بھیجا گیا ہوں۔ طائف والوں نے کیا جواب دیا جانتے؟ وہاں کے سرداروں نے کہا اے محمد یہ کیسی بات ہے، تو کیا بات کرتا ہے؟ اللہ کو اگر رسول بنانا ہی تھا تو تجھے کیوں بنایا، ہمیں کیوں نہیں بنایا؟ ہم تو اتنے مالدار ہیں، ہم پیسے والے ہیں، ہمارے پاس اچھا رہن سہن ہے، کھانے پینے کی اچھی اچھی چیزیں موجود ہیں، اللہ نے ہمیں نہ نبی بنا کر تمہیں نبی بنا دیا۔ اے محمد یہ بات گلے سے نیچے نہیں اترتی، ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں۔ ایک ہفتے تک آپ نے دعوت کا کام کیا لیکن میرے رسول کی دعوت پر کوئی لبیک کہنے والا نہیں۔ جب آپ نے دیکھا یہ بڑے لوگ ہیں، یہ اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، چلو میں عام لوگوں میں دعوت دوں گا۔ آپ اسی گھر سے باہر نکلے، ابھی عام لوگوں میں دعوت آپ پیش ہی کر رہے تھے، مکہ کے یہ طائف کے بڑے بڑے جو سردار تھے انہوں نے آپ کے پیچھے بدماشوں کو لگا دیا اور بادشاہوں کو لگا دیا کہ ہم تمہیں پیسے دیں گے، روپے دیں گے، تم محمد پر پتھر برساؤ۔ میرے ساتھیوں، ہم جس دعوت کو اپنے پاس چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، جس قرآن کو ہم اپنی وراثت سمجھتے ہوئے اپنے گھروں کی زینت ہم نے قرآن کو بنایا ہوا ہے، جانتے ہو اسی قرآن کو نبی پیش کر رہے ہیں تو نبی پر پتھر برسایا جا رہا ہے۔ جو نبی رحمت کائنات بن کر کے آیا ہے،
جو نبی رحمت کے دریا جہاں جا رہے ہیں بہا رہے ہیں، افسوس ہے کہ اس نبی پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، اور اتنے زیادہ پتھروں کی بارش ہوئی، آپ زخمی ہو کر، آپ بے ہوش ہو کر گش کھا کر گر گئے۔ آپ کو جب ہوش آیا تو طائف سے 3 کلومیٹر دور آپ کو پایا گیا۔ پہاڑوں کے فرشتے آئے حضرت جبریل کے ساتھ۔ حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ پہاڑوں کے فرشتے، آپ انہیں اگر اجازت دے دیں، آپ کے ساتھ جو طائف والوں نے سلوک کیا ہے، آپ اجازت دے دیں طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ فرشتے چٹنی بنا سکتے ہیں۔ کہا نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اے جبرائیل، یہ مانے نہ مانے، یہ میرے اوپر ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن مجھے امید ہے آنے والی انہی کے نسلوں میں سے آنے والی جو نسلیں ہوں گی، انہی کے پشتوں میں جو چھپی ہوئی نسلیں ہیں، وہ ضرور اس دعوت پر ایمان لائے گی، وہ ضرور اس دعوت کو قبول کرے گی۔ اور دنیا نے دیکھا طائف میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اسلام کے لیے بڑا بڑا کام لیا، بڑے بڑے کام۔ میرے بھائیوں، اس دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا الزام نہ دیا گیا؟ بڑے بڑے الزامات۔ آپ ایک دن عبادت کے لیے نہیں اٹھے، ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے قد قلا کا شیطان کو یا محمد، اے محمد لگتا ہے تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کی تعین کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ عورت کوئی اور نہیں تھی، وہ عورت ابو لہب کی بیوی، آپ کی سگی چچی ام جمیل تھی۔ اچھا، آپ نے صفا کی پہاڑی پر، یہ بات چھوٹ گئی تھی، جب دعوت پیش کی تھی کسی نے ایمان تو نہیں لائے، البتہ ایک شخص رکا رہا، وہ تھا ابو لہب۔ آپ کو ڈانٹنے کے لیے کھڑا تھا، ایک جملہ کہا تھا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تو ہلاک و برباد ہو جائے، کیا تو نے اسی لیے ہم سب کو جمع کیا ہے؟ تو نبی کے لیے تب کا جملہ بولا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس دعوت کو لے کر اٹھیں گے، تکلیفیں آئیں گی، رکاوٹیں پریشانیاں آئیں گی، اور یہ کوئی دوسرے لوگوں کی طرف سے نہیں، اپنے لوگوں کی طرف سے آئیں گی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی شروعات ہوگی اپنے لوگوں سے، لیکن اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے گی۔ آپ کے راستے میں، اس دعوتی راستے میں رکاوٹیں آئیں، سب سے پہلی رکاوٹ آپ کا سگا چچا ابو لہب رکاوٹ ڈالتا ہے اور باقاعدہ جملہ کستا آپ کے اوپر اور کہتا اے محمد تو برباد ہو جائے، کیا تو نے اسی لیے ہم سب کو جمع کیا؟ اللہ نے جواب دیا کہ نہیں دیا میرے بھائی؟ جواب دیا۔ اللہ نے اسی لفظ کے ساتھ جواب دیا، قرآن پڑھی، تب کا جملہ نبی کے لیے بولا گیا، تبا لک یا محمد۔ اللہ نے اسی جملے کے ساتھ پوری ایک سورت نازل فرما دی، قرآن پڑھی، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ تب، اور خود ابو لہب ہلاک و برباد ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کا مال، اس کی کمائی کام نہ آئی، اور جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، ابو لہب کا ساتھ دیا کرتی تھی، اللہ نے کہا ابو جہل اکیلا جہنم میں جلنے والا نہیں ہوگا، وَمَرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، لکڑیاں ڈھونے والی، اٹھانے والی ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی ہوگی۔ آپ عبادت کے لیے یہاں نہیں اٹھ رہے تو یہی ام جمیل آ کر کیا کہتی ہے؟ لگتا محمد تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کے لیے کیا کہا؟ قلا کا شیطان۔ اللہ نے اسی قلا کے ساتھ جواب دیا۔ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا، اللہ نے دشمنوں کے جملوں کا خاص اہتمام کیا ہے۔ یہاں نبی کے لیے تب بولا، اللہ نے تب کے ساتھ پوری سورت نازل کر دی ابو لہب کے خلاف، اور یہاں پر قلا کہا گیا۔ سورہ ضحیٰ پڑھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سورہ ضحیٰ کی تفسیر میں لکھتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چاشت کی اور رات کی جب پوری طرح ڈھانپ لے، ماں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں ہے، آپ سے آپ کا رب بیزار نہیں ہوا ہے۔ بھلا آپ سے آپ کا رب کیسے بیزار ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیسے ترک کر سکتا ہے؟ ام جمیل نے کہا چھوڑ دیا، لیکن کہا نہیں، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں۔ اس سے یہ پتا چلا میرے بھائیوں، اس دعوتی سفر میں
اس دعوتی مشن میں رکاوٹیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی بڑی رکاوٹیں آئی، بڑی بڑی مشکلیں آئی، لیکن آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے نصرت آئی، مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ ہمارے لیے بھی اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی پوری توفیق دے، ہم تمام کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اخلاق، کیریکٹر پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عنایت فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔